الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام برادران طریقت بزم فیضان اویسیہ رضویہ کے تمام اراکین کو، جنہوں نے خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ ہم سب شہزادہ حضور فیض ملت، محبوب اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ الحاج صاحبزادہ مفتی پیر محمد فیاض احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سنیں گے اور اپنے قلوب منور کریں گے۔ چند باتیں میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلہ نبوت کو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر مکمل فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ جزو ایمان نہیں بلکہ کل ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے، اسی طرح عقیدے کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ جس طرح سارا جسم سلامت ہو، سارا جسم باقی ہو، لیکن جسم میں روح نہ ہو تو وہ جسم کسی کام کا نہیں، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، وہ انسان کہلانے کے، وہ زندہ کہلانے کے اب قابل نہیں ہے۔ اسی طرح تمام عقائد درست ہوں لیکن ختم نبوت کا انسان منکر ہو تو اس کی مثال، جس طرح روح باقی نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح عقائد کے اندر جب عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تو اس بندے کی مثال بھی مردہ کی ہے۔ اور میرے حضور مفسر اعظم پاکستان، شیخ طریقت حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب لا نبی بعدی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا واضح عقیدہ ہے کہ جو قرآن پاک کی 100 آیات اور 210 احادیث سے ثابت ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قادیانی کس وجہ سے کافر ہیں؟ وہ تمام معاملات کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، سارے ان کے
اعمال وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اگر ایک عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے تو کس وجہ کیسے وہ کافر ہو گئے؟ تو ذرا غور کریں۔ میرے حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، قرآن کی بتائی گئی ایک خبر کو جھوٹا کہے، غلط کہے، وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز فرض ہے، اب اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اب اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے حضور فیض ملت فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر بندہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کی 100 آیات کا انکار کر دے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو قرآن کی 100 آیات کا انکار کر دے، 210 احادیث کا انکار کر دے، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 100 آیات میں جو سب سے واضح آیت ہے جس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین واضح لفظ آ گیا، لیکن اس پر بھی لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے، افضل المرسلین ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر خود خاتم النبیین کا معنی بیان فرما دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگلی حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لا نبی بعدی وان امت بعدکم ولا امت بعدکم، میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے واضح فرما دیا، فرمایا میرے بعد نبی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اچھا یاد رکھے، ایک میں بات عرض کروں، کبھی ہم نے غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری امت کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں پہنچے۔ اب کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا پڑے ہیں خود جہت کو لا لے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیف و الا کہا تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اور فرمایا کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ حضور کہاں تک گئے؟ جہاں کہاں نہیں تھا حضور وہاں تک گئے، جہاں تک نہیں تھا حضور وہاں تک گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ بتا، میں نے تجھے تمام نبیوں کے بعد بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا، محبوب یہ بتا تجھے سب سے آخر میں بھیجنا تجھے برا تو نہیں لگا؟ اس محبت پہ قربان جائیں۔ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے اپنے محبوب سے۔ فرمایا محبوب تجھے سب سے آخر میں بھیجا، تجھے برا تو نہیں لگا؟ عرض کی مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو جس کو جس وقت چاہے بھیج دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں بھیجا، تیری امت کو تو برا نہیں لگا۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا میری امت بھی تیری رضا پہ راضی ہے، تو جس وقت چاہے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب
تجھے علم ہے، معلوم ہے کہ میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اب میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا کو علم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے امت کی شان کو سننا چاہتے تھے، اپنی امت کی شان کو بیان کرانا چاہتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا مولا تو بتا، تو نے میری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اب ذرا غور کیجئے گا، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ باقی ساری امتیں تیری امت کے سامنے رسوا ہو، لیکن تیری امت کسی امت کے سامنے رسوا نہ ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ قوم عاد کے اندر، قوم نوح کے اندر، قوم موسیٰ کے اندر، قوم عیسیٰ کے اندر، فلاں قوم میں یہ گناہ تھے، یہ برائیاں تھیں۔ اگر ہمارے بعد کوئی امت ہوتی تو وہ بھی کہتی کہ امت محمدیہ میں یہ گناہ تھے، یہ برائیاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم محبوب ہے اور تیری امت بھی محبوب ہے، ساری امتیں تیری امت کے سامنے رسوا ہو، لیکن رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہو میرے محبوب کی امت اور دوسری امتوں کے سامنے رسوا ہوتی پھرے۔ فرمایا میں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، میرے محبوب کی امت کے اعمال جانے اور میں خدا جانے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں، حضرت شیخ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ان کو زیادہ وقت قبروں میں نہ گزارنا پڑے۔ قربان جائیں اس محبت پہ، ذرا غور کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا، اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا اور ہمیں آخری امت بنایا۔ اس آخری امت بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آخری امت بنانے کی وجہ سے کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ اس امت کو زیادہ وقت قبروں میں نہ گزارنا پڑے۔ اب غور کریں، جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھے وہ بھی تک قبروں میں، جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے وہ بھی تک قبروں میں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے وہ بھی تک قبروں میں۔ فرمایا میں اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجوں گا کہ ایک تو یہ کسی امت کے سامنے رسوا نہ ہو اور دوسرا اس کو زیادہ وقت قبروں میں نہ گزارنا پڑے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا، ہمیں آخری امت بنایا، اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی غور کریں۔ اللہ اکبر۔ آخر میں حدیث مبارکہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا واضح عقیدہ ہے، ایسا واضح عقیدہ ہے کہ ساری کائنات، تمام حیوانات، تمام مخلوقات آقا کریم علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو مانتے اور اس پر پہرا دیتے ہیں۔ ساری کائنات سرکار اسلام السلام کے عقیدہ، سرکار اسلام کی ختم نبوت کو مانتی بھی ہے اور اس پر پہرا بھی دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک، جنگ خیبر کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے مال غنیمت دیکھا، اس کے اندر ساز و سامان تھا، جانور بھی تھے۔ میرے آقا کی نظر اس مال غنیمت میں موجود ایک گدھے پر پڑی۔ سرکار علیہ السلام کی نظر پڑی گدھے پر۔ اللہ اکبر۔ وہ گدھا آگے آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب نگاہ نبوت کا کمال دیکھے، آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کا کمال دیکھے۔ میرے محبوب کی جب اس گدھے پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس نگاہ کے صدقے اس گدھے کو کلام کرنے کی طاقت عطا فرما دی۔ نگاہ نبوت کا کمال کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زبان عطا فرمائی، کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ اس گدھے نے اس طرح کلام کیا جس طرح عرب کے فصیح لوگ کلام کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اجمی ہیں، علماء جانتے ہیں کہ عربی کو سیکھنے کے لیے، عربی کو پڑھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف نحو میں کتنے سال لگانے پڑتے ہیں، کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ لیکن نگاہ نبوت کا کمال دیکھے، آج ہمارے اندر
کلام کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی کوشش اور محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن نگاہ نبوت کا کمال دیکھے، میرے آقا کی جب نگاہ پڑی اس میں بولنے کی طاقت بھی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے عربی بھی عطا فرما دی۔ اور صرف عربی کلام کرنے کی طاقت نہیں ملی، اس نے جو کلام کیا اس پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسے کلام کرنے کی طاقت عطا نہیں فرمائی، اسے عربی بولنے کی مہارت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کئی علوم بھی عطا فرما دیے۔ حدیث پاک ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نگاہ پڑی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، اب ذرا غور کریں، اس گدھے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس نسل سے ہوں اس نسل میں سے جو گدھے آئے ان پر 60 انبیاء کرام نے سواری کی ہے، 60 انبیاء نے سواری کی ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس نسل میں سے میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں میں سے آخری ہیں اور میں اس نسل میں سے آخری ہوں، یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے، مجھے اپنی غلامی میں۔ اب دیکھیں نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ سرکار کی نگاہ پڑی تو اسے اپنی پچھلی نسل بھی یاد آ گئی، اور اسے آگے کا بھی پتہ چل گیا کہ آگے میری نسل جاری رہنی ہے یا نہیں رہنی۔ یہ سرکار کی نگاہ کا کمال ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ، اب یہاں پہ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اس گدھے نے پہلے اپنا نسب بیان کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس دراز گوش نے پیغام دیا، کہا کہ ختم نبوت کی گواہی ہر بندہ نہیں دے سکتا، ختم نبوت پہ پیرا ہر بندہ نہیں دے سکتا، ختم نبوت پہ کی گواہی وہی دے سکتا ہے، اور ختم نبوت پہ پیرا وہی دے سکتا ہے جس کی نسل ٹھیک ہو۔ آسان کر دوں، ہم کہا کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پیرا وہی دے سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ اس دراز گوش نے پہلے اپنا نسب بیان کیا، پھر سرکار کی ختم نبوت کی گواہی دی، پیغام دیا، کہا کہ اگر نسل ٹھیک ہوگی، اگر شجرہ ٹھیک ہوگا، پھر تمہیں خاتم النبیین لفظ پڑھنا بھی آ جائے گا، خاتم النبیین کا پہرا دینا بھی آ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس دراز گوش نے کہا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور بولنے والا وزیر اعظم ہو، خاتم النبیین کے لفظ زبان پہ نہ آئے۔ وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ بندے میں گدھے جتنی بھی عقل نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے، عاشق رسول وہ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسے پھر پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے معیشت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم نے فلاں ملک سے تعلقات ختم کر دیے ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا، ہمارے پاس پیسہ باقی نہیں رہے گا، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب انسان ختم نبوت میں پیرا دینے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عزتیں بھی عطا فرما دیتا ہے اور تخت و تاج سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس دراز گوش نے گواہی دی یا رسول اللہ آپ خاتم اور پھر ختم نبوت کی گواہی دینے کا اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے عقل و شعور کی دولت سے نواز دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی خادم موجود نہ ہوتا، میرے آقا نے کسی کو بلانا ہوتا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دراز گوش کا نام رکھا یافور، تو سرکار اس یافور کو حکم فرماتے
फरमाते कि जाओ अबू बकर को बुला के आओ, हजरत उमर को बुला के आओ, उस्मान गनी को बुला के आओ। वो दराज गोश, वो हजरत याकूर, वो जाते हजरत अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देते। जब वो बाहर आते इशारा करते कि आपको आका करीम अलैहिस्सलाम तलब फरमा रहे हैं। अब यहां भी लोग कहते हैं कि गधे को क्या पता कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, सहाबी कौन है। मैं कहता हूं हाँ, गधे को नहीं पता अबू बकर कौन है। काश कि आप इशारा समझ जाए। गधे को नहीं पता कि अबू बकर कौन है, गधे को नहीं पता उमर कौन है, गधे को नहीं पता उस्मान कौन है, गधे को नहीं पता मौला अली कौन है। लेकिन जो आका करीम का गुलाम बन जाए उसे अबू बकर की भी पहचान आ जाती है, हजरत उमर की भी पहचान आ जाती है, उस्मान गनी की भी पहचान आ जाती है। अल्लाह उसे अपने महबूब के सहाबा की भी पहचान अता फरमा देता है, अहले बैत की भी पहचान अता फरमा देता है। ये ठीक कहते हैं, गधे को नहीं पता अबू बकर उमर कौन है, लेकिन जो आका का गुलाम है उसे आका के सहाबा की भी पहचान है, रसूल करीम के अहले बैत की भी पहचान है। तो सरकार इस्लाम की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फिर ये इनाम अता फरमाया। तो आखिर तो वही बात वही है कि ताजदार गोल्डा फातेह कादियानियत हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फरमाया कि जो बंदा खत्म नबूवत में पहरा देता है वो अकेला नहीं होता, उसकी पुष्ट पे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का हाथ हुआ करता है। अगर आज यकीन ना आए तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को देख ले कि बंदा माजूर हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं कहता हूं कि ये फरमान ताजदार गोल्डा का है, लेकिन इसको सच करके अमीरुल मुजाहिदीन ने दिखाया है कि ताजदार गोल्डा ने फरमाया था कि बंदा खत्म नबूवत पे पहरा दे, उसकी पुष्ट पे नबी पाक अलैहिस्सलाम का हाथ हुआ करता है। बाबा जी ने करके दिखाया, कहा खत्म नबूवत पे पहरा दो, टांगे ना भी हुई आलम कुफर न कांप जाए तो फिर मुझे कहना। ये खत्म नबूवत के लिए। और आज बज़्म फैज़ान उवैसिया रज़विया का पैगाम भी यही है। खत्म नबूवत कोर्स का इनेकाद किया, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पैगाम यही है कि आओ सारे ताजदार खत्म नबूवत और लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे के तले सारे जमा हो जाएं। आलम कुफर आज भी कांप रहा है। जब सारे जमा हो जाएंगे फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूलुल्लाह का झंडा लहराएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आपकी खत्म नबूवत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मालिक।